قرآن کریم کے اندر جو تناقض اور تعارض ہے یہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی ایسی آیت یا حدیث جس کا بظاہر کسی کو تناقض یا تعارض لگتا ہے اس کا حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ گھر بیٹھ کے کتابیں جو پڑھتے ہیں اور باقاعدہ علماء سے جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرتے تو ان کے ہاں اس طرح کے اشکالات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جو کتابیں پڑھ کے مفتی بننے والے ہوتے ہیں نا، تو ایک جگہ پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، اور دوسری جگہ پہ دوسری صورت کے اندر سورۃ التین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کھائی بھی ہے۔ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معنی کے لیے جس کے لیے وہ لایا گیا اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ پر ہے کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا اور زمین کو بعد میں پیدا کیا، اور کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا، اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس وجہ سے ہی ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد تدبر کا حکم دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن کہہ کر اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ قرآن پہ تدبر کرنے کے بعد تم بتاؤ اس میں کوئی تناقض یا تعارض ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الہاد سیریز میں ہم ملحدین کے مختلف اعتراضات کے جوابات آپ ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور شیخ صاحب سے ان کی شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ جو ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تناقض پایا جاتا ہے اور تعارض پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو جو سورۃ الکہف کے اندر واقعہ آتا ہے حضرت ذوالقرنین کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سورج جو ہے وہ باقاعدہ دلدل کے اندر غروب ہو رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج اتنا بڑا جو ہے وہ دلدل کے اندر غروب ہو جائے۔ اسی طرح اور بھی کئی اس طرح کے جو عقلی جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ نقص نکالتے ہیں یا تعارض ایسے نکالتے ہیں کہ یہاں پہ تعارض پایا جا رہا ہے، یہاں پہ تعارض پایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ علماء نے یا مفسرین نے ان کی کیا تفسیر بیان کی ہے اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے، جو کہ عقلی جو لوگ ہیں ان کو لگتی ہے کہ یہ تعارض ہے یا یہ نقص ہے، ان کو یہ چیزیں لگتی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے ان کی لا علمی کی وجہ سے، ان کے ناقص علم کی وجہ سے۔ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو تناقض اور تعارض ہے یہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے مصنفین اور بہت سارے مؤلفین جو ہیں، انسانوں میں سے جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ان میں سے ہمیں بہت ساری ایسی کتابیں نظر آتی ہیں کہ جن میں غلطی تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں غلطی نہیں ملتی۔ ایسی کتابیں بہت ساری ملتی ہمیں، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی غلطیاں جو ہے وہ نکالی جائیں تاکہ مصنف جو مؤلف ہے اس پر رد کیا جا سکے، لیکن ان کو کوئی غلطی ملتی نہیں باوجود کوشش کی۔ یہ تو مخلوقات کے اندر ہے، لیکن جب ہم کسی کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں تو اس وقت تو اس کے اندر غلطی بالکل مستحیل ہو جاتی ہے۔ کسی قسم کا تناقض اور تعارض جو ہے اس کا پایا جانا یہ امپاسبل اور ناممکن ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس کا چیلنج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن کریم پہ تدبر نہیں کرتے۔ پہلے اللہ نے کہا اس پہ تدبر کرو، تدبر کے ساتھ اس کو پڑھو۔ تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اگر قرآن کریم کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، جیسے کہ لوگ اس کے بارے میں ظام اور گمان کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو بہت زیادہ اختلاف نظر آتا۔ تو جب قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے کسی بھی کتاب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ بولنے والی ذات نہیں ہے کہ وہ پہلے اور چیز ذکر کر کے بعد میں اس کی تعداد اور ذکر کر دی جائے، یا پہلے تقدیم ہو بعض میں تاخیر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔
عموماً جو بعض لوگوں کو تعارض نظر آتا ہے اس میں یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سمجھنے والے کی سمجھ کے اندر نقص ہے، اس کے فہم کے اندر نقص ہے، اس کی عقل تک یہ بات پہنچ نہیں پائی، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی عقل کو الزام دے، اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنے فہم کو الزام دے، وہ قرآن کریم کو الزام دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے منزل من اللہ نہیں ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ، جیسے کہ اس کے بارے میں اعتراضات پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پادریوں سے کچھ چیزیں لیں یا اہل کتاب سے کچھ چیزیں لیں، جیسے کہ گمان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی پھر افکار اور جو شبہات ہیں وہ لوگوں کے اندر وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسکین آدمی عربی زبان کو نہیں جانتا، عربی زبان کے اسلوب کو اور جو دلالات ہیں، کیفیات ہیں اور جو تناسب ہے کلمات کا، جملوں کا، یہ اس چیز سے وہ لا علم ہے، اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تعارض ہے، حالانکہ تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے اس کی مثالیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو عربی زبان سے لا علمی کی وجہ سے بھی بظاہر تعارض و تناقض نظر آتا ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں ہو، لیکن بعض لوگوں کے ہاں وہ تناقض و تعارض نہیں ہوتا۔ جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، علم میں رسوخ رکھنے والے پختہ علماء ہوتے ہیں، وہ اس تناقض کو جس کے ہاں پایا جاتا ہے اس کو حل کرتے ہیں، اور حل موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی آیت یا حدیث جس کا بظاہر کسی کو تناقض یا تعارض لگتا ہے، اس کا حل شریعت کے اندر موجود ہے، اور علماء نے یہ بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ گمان کرنا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیات اور ایسے مسائل ہیں کہ جن کا بظاہر جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعارض ہے، یا آپس میں ان کا تناقض ہے، یا ایک جگہ بات اور کر کے بعد میں اس کا نقض کر دیا جاتا ہے، تو اس کے مخالف کوئی بات کر دی جاتی ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بے شک شیخ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی واضح کیا کہ بظاہر ان کو یہ لگتا ہے، حقیقت میں ایسا تعارض اور تناقض نہیں ہوتا، تو آج بھی بعض ایسے جو حالات ہیں جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر سے نقص تلاش کرنے کے لیے، یا جس طرح مستشرقین ہیں وہ باقاعدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو وہ یہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اب وہ قرآن کے اندر سے جو صورت ہے جس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے لا اقسم بہذا البلد، وہ ایک جگہ پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، اور دوسری جگہ پہ دوسری صورت کے اندر سورۃ التین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کھائی بھی ہے وہذا البلد الامین کے الفاظ کے ساتھ۔ تو کیا یہ بظاہر تعارض پایا نہیں جا رہا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان ناظرین کے لیے یا ان جو حلاء کے لیے؟ دیکھیے، یہ جیسے میں نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عربی زبان سے جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم ہی نہیں کھاتا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا؟ یہاں لا جو ہے، اگر ہم عربی زبان کے اسلوب اور اسالیب اور اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کے جو قواعد اور اصول ہیں، اگر ان لوگوں نے وہ پڑھے ہوتے تو شاید آدھے سے زائد ان کا تعارض، بلکہ سارا ہی تناقض اور تعارض جو ہے ان کے دماغوں کے اندر سے وہ نکل جاتا۔ بے شک۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، یہ گھر بیٹھ کے کتابیں جو پڑھتے ہیں اور باقاعدہ علماء سے جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرتے، تو ان کے ہاں اس طرح کے اشکالات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جو کتابیں پڑھ کے مفتی بننے والے ہوتے ہیں نا، اور فیس بک کی مفتی اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ جو مفتی بن جاتے ہیں چند دنوں میں، ایک دم جیسے بارش کے اندر سے وہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ عموماً عربی زبان کے اسالیب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو اب ایک بندہ بظاہر جب پڑھتا ہے لا اقسم بہذا البلد، تو اس کا معنی اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، جبکہ دوسری جگہ سورہ تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس جو ہے وہ امن والے شہر کی قسم۔ وہاں اللہ قسم کھا رہا ہے اور یہاں کہہ رہا ہے کہ میں شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ بظاہر تو یہی اس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں تناقض اور تعارض ہے، لہٰذا یہ تو منزل من اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں لا اقسم بہذا البلد کے اندر جو لا ہے، یہ لا یا تو صلہ کے لیے لایا گیا، ملانے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ زائدہ ہے، اور زائدہ قرآن کریم کے اندر کوئی الفاظ اضافی نہیں ہے، زائد نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو زائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پھر زائدہ ہے تو پھر اس کے اتارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو زائدہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اضافی ہے اور اس کا کوئی یہاں لانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معنی کے لیے جس کے لیے وہ لایا گیا اس میں مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس معنی کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس کی تعظیم اور اس کی بڑائی اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو یہاں جب ہم لا اقسم بہذا البلد کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شہر کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے عموماً
عرب کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کے بارے میں تجھے نصیحت نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہو، بے شک، مطلب فلاں بندے کے حقوق آپ پر اتنے ہیں کہ مجھے یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا مقدس شہر جو یہ بلد الامین ہے، مکہ شہر جو ہے، اس کی حرمت اور اس کی عظمت جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم نہ بھی اٹھاؤں تو اس کی شان واضح ہے، اس کا مقام واضح ہے۔ تو یہ بالکل ایسے جیسے عرب کے ہاں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو فلاں آدمی کے بارے میں جو ہے وہ نصیحت نہیں کرتا یا وصیت نہیں کرتا، یعنی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہو وہ آپ کے قریب ہے اور اس کے حقوق آپ کے لیے واضح ہیں اور اس کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سامنے واضح ہیں، تعلق بھی واضح ہے، لہٰذا میں نہ بھی کوئی وصیت کروں تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اردو میں بھی محاورہ اس طرح بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، دو، ہاں میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو مزید نہیں کہوں گا یا مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس اسلوب میں اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو لا یہاں زائدہ ہے، اور زائدہ کا مطلب یہ قسم اٹھانے کے معنی میں مزید تاکید اور مکہ کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے یہ بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ تناقض ہے وحاد البلد الامین کے ساتھ، کہ یہاں قسم نہیں اٹھاؤں گا اور وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم جو ہے اس کو اٹھایا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر اور جگہ پر بھی موجود ہے، جیسے فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی ایک جگہوں پر قرآن کریم میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جس کی قسم کھائی ہے اس کی شان کو، اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے یہ اس کی شان کی دلیل ہے، اس کی عظمت اور اس کی جو ہے وہ بڑائی کی دلیل ہے۔ شیخ اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی ہے، وہ جو مستشرقین ہیں یا ملحدین ہیں، اعتراض کرنے والے یا ان کو جاہل کہیں، جو بھی کہیں، وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے، کہ بعض جگہ پہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا، اور بعض جگہ پر ہے کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا اور زمین کو بعد میں پیدا کیا، اور کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا، اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ان سے متعلق؟ قرآن کریم میں مختلف آیات اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ نازعات کے اندر موجود ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ اب یہاں اگر ہم سیاق کو پڑھیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آسمان کی تخلیق پہلے ہے اور زمین کی تخلیق وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کو بعد میں بچھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسری جگہ جو ہے وہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سبع سماوات، یہاں زمین کے لیے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا الی السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، انہیں 7 آسمان بنایا۔ تو یہاں جو ہے وہ پہلے زمین کی تخلیق کا ذکر ہے اور بعد میں آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، جبکہ سورہ نازعات کے اندر پہلے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر اور بعد میں والارض بعد ذالک دحاہا۔ تو بظاہر ان آیات کو، اسی طرح ایام کا بھی بعض آیات کے اندر یعنی آپس میں بظاہر لگتا ہے کہ جیسے تعارض ہے، حقیقت میں وہ تعارض نہیں ہے۔ تو اس کا علماء نے مختلف جو ہے وہ انداز سے جواب دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا پہلے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا جو مٹیریل اور جو اس کا مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن اس وقت جب اللہ نے زمین کو بنایا تو اس وقت وہ انسانوں کی رہائش کے لیے اور دیگر اس کے اندر جو چیزیں تھیں اس کے لیے ہموار نہیں تھی۔ صحیح۔ تو پیدا کر دیا اللہ نے اس کا مٹیریل، لیکن اس کے بعد اس کو ہموار کرنا اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جیسا کہ 6 ایام کا 6 ایام کا ذکر آتا ہے، پہلے 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو اس کا مٹیریل اور یہ چیزیں بنائی اور اس کے بعد اس کو ہموار کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس طرح کر کے ٹوٹل یہ 6 دن بنتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح والارض بعد ذالک دحاہا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنا دیا لیکن ہموار نہیں کیا کسی خاص حکمت کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کر ایک ہی دن کے اندر بنا دے آسمان اور ایک دن کے اندر زمین بنا دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ حکمتوں سے بھرپور ہیں، اور ہمارا یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں حکمتیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک بندہ کہ ہمیں تو اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی تو یہ آپ کی عقل کا قصور ہے، یہ آپ کی عقل ہمارا اتنا ادراک ہے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی عام مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے سامنے جب گئے
تو انہوں نے 2-4 واقعات کام کر کے وحی کے ذریعے دکھائے جو موسیٰ علیہ السلام کی عقل کو نہیں، مطلب موسیٰ علیہ السلام وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، ان کو تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا اپنے علم میں سے وہ بہت زیادہ تھا. اس وجہ سے بعض چیزوں میں ان کو تعجب ہوا کہ تم نے ایک چلتے پھرتے غلام بچے کو جو ہے وہ اس کی گردن روڑ کے قتل کر دیا ہے، اور نئی کشتی کے تختے اکھیڑنا شروع کر دی ہیں، اس کی پھٹیاں وغیرہ اور اس کی لکڑیاں تم نے اس کو خراب کرنا شروع کر دیا، حالانکہ خوبصورت تھی اور اس کی بناوٹ کو تم نے خراب کر دیا ہے. اور وہ بستی والے کہ جن بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا ہے، بخیلوں کی بستی، کنجوسوں کی بستی، کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں گری ہوئی کھڑی کر رہے ہیں. مطلب یہ بظاہر چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے پاس علم تھا اس کے مقابلے میں یہ بہت اوپر تھیں. تو ہر انسان کی عقل برابر نہیں ہے، تو ہماری عقلیں بعض حکمتوں کا ادراک کر سکتی ہیں لیکن بعض حکمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر 6 دنوں کے اندر بنایا ہے یا 2 دنوں کے اندر بنایا ہے، فی یومین کا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمتیں ہیں اور ہمارا اس پہ یقین اور ایمان ہے. تو یہ جو آیات کے اندر یومین کا ذکر ہے اور پھر آگے جو ہے وہ 4 دن کا ذکر ہے اور پھر 6 دن کا ذکر ہے، اور پھر بعض میں زمین کو پہلے بنانے کا ذکر ہے اور پھر آسمان کا بعد میں ذکر ہے اور پھر زمین کا بعد میں ذکر ہے. تو اس کا آپس میں جو تطبیق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، اس کا مٹیریل، اس کا مادہ وغیرہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کیا آسمان بنانے کے بعد. آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے، مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا. اس کے اندر دیگر چیزیں جو لوازمات تھے انسانی زندگی کے اور دیگر مخلوقات کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اندر بنایا ہے. اور یہ تو انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے انسانی، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے کیا چونکہ انسانی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے. انسان بھی آپ دیکھیں بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ تعمیر کرتے ہیں یا عمارتیں وغیرہ، تو ایک دم تو ساری چیزیں تھوڑی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اگر واللہ عالم اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ چیزیں بنا دیتا تو ہو سکتا ہے پھر بھی تو اعتراض ہونا تھا کہ یہ ایک دم چیزیں کیوں بنائی ہیں، اس کو مرحلہ وار کیوں نہیں بنایا، مطلب یہ بھی تو اعتراض ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے شاید انسانی عقل کے مطابق، چونکہ انسان اس کو سمجھتا ایسے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں زمین و آسمان کو بنایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا مٹیریل اور یہ ساری چیزیں اس کو قائم کر دیا، اور قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ہموار کیا، اور یہ 6 دن کے اندر جو ہے یہ سلسلہ اور جو یہ معاملہ ہے یہ طے پایا. تو لہٰذا اس میں ایک بات یہ داخل کرنا چاہوں گا، شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انسانوں کے اوپر رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ یہ چیز بھی کہ انسان جو ہے وہ باقاعدہ چیزوں کو پرکھتا ہے، بالکل ان کو جانچتا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے باقاعدہ، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اس وجہ سے ہی ذکر کی ہیں اور پھر اس کے بعد تدبر کا حکم دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن کہہ کر اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ قرآن پہ تدبر کرنے کے بعد تم بتاؤ اس میں کوئی تناقض یا تعارض ہے کہ نہیں. لیکن ایک بندہ قرآن کریم کو سمجھتا ہی نہیں، عربی زبان کو سمجھتا ہی نہیں، پھر کہتا ہے اس میں تناقض ہے، اس میں تعارض ہے، اس کو یہ رائٹ اور حق نہیں اس کا بنتا کہ وہ کہے کہ نہیں اس میں تناقض اور یہ تعارض ہے. یعنی اگر اللہ نے عقل والوں کو مکلف بنایا ہے تو وہ حجت تمام کر دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس انداز میں ذکر کی ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا میں نے زمین و آسمان کو بنایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا بس. تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھ سکتا تھا کہ تم نے یہ ذکر کیوں نہیں کیا کتنے دن میں بنایا؟ ہم نے تو آنکھ کھولی تو سب کچھ بنا بنایا ہی ملا ہمیں. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ میں نے کائنات زمین و آسمان بنائے ہیں، تفصیلات ذکر نہ بھی کرتا تو کیا ہم مکلف تھے؟ یا اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھ سکتے کہ تو نے ایسے کیوں نہیں کیا تم نے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں ذکر کر دی ہیں تو انسان کو یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ انسان کو یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں اور تخلیق کی ہیں، سمجھنے میں آسانی ہو. وگرنہ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر بھی چیزیں پیدا کرنے پہ قادر ہے. بے شک. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ کہیں 2 دن کا ذکر ہے، کہیں 6 دن کا ذکر ہے، اور کہیں زمین کی تخلیق پہلے کرنے کا ذکر ہے، کہیں اور دوسری بات یہ کہ ثم سے بعد لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ہاں ثم آتا ہے حرف عطف سے، تو اس کا مطلب ترتیب ہے. تو دیکھیں عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ ثم اور حتیٰ یہ جو حروف عطف ہیں یہ بسا اوقات ترتیب کے لیے آتے ہیں، لیکن بسا اوقات چیزوں کو ایک حکم کے اندر جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ترتیب پہ دلالت نہیں کرتے. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، فلاں آئے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلے ابو بکر کا نام ذکر ہے تو ابو بکر پہلے آئے، مطلب ضروری نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں عمر آیا، زید آیا، احمد آیا، فلاں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں بتا رہا ہوں پہلے عمر آیا، پہلے احمد آیا، اس کا مطلب اکٹھے آئے، وہ اکٹھے بھی تو آ سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے عمر جس کو بعد میں ذکر کیا گیا وہ پہلے آیا ہو، جس کو ہم نے درمیان میں ذکر کیا وہ سب سے آخر میں آیا. تو یہ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ خبر دینا کہ وہ آئے تھے. اصل مقصد کیا ہے؟
خبر دینا کہ وہ آئے تھے اس گھر کے اندر یا اس مقام پہ آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور فلاں چیز کو اتنے دن میں پیدا کیا فلاں کو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر ثم آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دوسری آیت کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ چینجنگ ہو گئی ہے, تقدیم و تاخیر ہوگی یا نہیں, بلکہ یہاں حکم بتانا ہے, خبر دینا ہے کہ میں نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. یعنی اس کو ہم عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کہیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے جس کو یہ بیچارے نہیں سمجھتے. جو عربی زبان کی گہرائی کے اندر جا کر اس کے اسالیب اور اس کے قواعد کو نہیں سمجھتے, وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کو بظاہر, اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے اعتراضات بظاہر ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی ان کے ذہن میں یہ چیزیں لا علمی کی بنیاد پہ آتی ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو. اور اس حوالے سے میں ناظرین کی خدمت میں ایک اہم کتاب جو ہے, خصوصاً جو ہمارے بھائی عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین کتاب قرآن کریم کی وہ آیات جن کے حوالے سے بظاہر تعارض لگتا ہے, اس کے بارے میں ایک اہم ترین کتاب شیخ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہیں اور بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے عالم اور فاضل تھے, ان کی کتاب اضواء البیان ہے قرآن کریم کی تفسیر میں. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں, اس طرح کے تناقضات اور تعارض جو ہے ان کا جواب دیا ہے. اور ان کی ایک خاص کتاب ہے اس پر جس کا نام ہے دفع ایہام الاضطراب. دفع ایہام الاضطراب یعنی جو آیات میں بظاہر جو ہے وہ تناقض یا تعارض پایا جاتا ہے, یا تناقض یا تعارض پایا جاتا ہے, اس کا حل انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. جیسے کہ اس کے اندر یہ چند ایک مثالیں یہ بھی ذکر کی ہیں. صحیح. تو شیخ ان کے تراجم نہیں ہیں اردو میں, یعنی عام جو ناظرین ہیں یا عام لوگ واللہ عالم اس کتاب کا میرے خیال میں شاید ترجمہ نہیں ہوا, واللہ عالم, مجھے کنفرم نہیں, لیکن عربی میں یہ کتاب موجود ہے. دفع ایہام الاضطراب یعنی آیات میں جو بظاہر تناقض اور تعارض نظر آتا ہے اس کا حل کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے. اگرچہ یہ جو تناقضات ہیں یہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بھی جو اضواء البیان ہے اس کے اندر بھی ذکر کیے ہیں. صحیح, بہت شکریہ شیخ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اس طرح کے مزید تناقضات اور جو تعارضات ذکر کیے جاتے ہیں اس کتاب سے انشاءاللہ ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے باذن اللہ. اور اس میں مزید ایک بات جو ہے وہ قرآن کریم سے ہی اس کی مثال جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو حرف عطف ہوتا ہے, ثم, واو, فا وغیرہ اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں جن کو حروف عاطفہ کہتے ہیں, یہ ہمیشہ ترتیب کے لیے نہیں آتے. اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لترونھا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم لترونھا عین الیقین, پھر تم اس جہنم کو یقینی طور پہ آنکھوں سے دیکھ لو گے سامنے. اور اس کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب یہاں اگر ہم اس آیت کو ثم کے ساتھ اگر اسی قاعدے پہ فٹ کرنا چاہیں جس پہ وہ کرتے ہیں حضرات, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال و جواب جہنم نظر آنے کے بعد ہوں گے. حالانکہ حقیقت میں یہ ہے کہ سوال و جواب تو محشر کے اندر ہو جائیں گے, مطلب پہلے ہوں گے پھر جہنم ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. تو یہاں یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے اور ایک یہ اسلوب ہے. تو اس چیز کی جو ہے وہ اندوہ ناکی سے آگاہ کرنے کے لیے, اسے ڈرانے کے لیے, اسے خبردار کرنے کے لیے بسا اوقات جو ہے وہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. اور یہ یقینی نہیں ہے کہ جب بھی حرف عطف آئے گا تو وہ ترتیب کے لیے آئے گا. جیسے کہ یہ ہے کہ جہنم کو وہ دیکھیں گے جبکہ سوال و جواب تو اس سے پہلے ہو چکے ہوں گے, لیکن آیت سے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بعد ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, حالانکہ نعمتوں کے بارے میں سوال تو پہلے ہو چکا ہوگا. اور اس طرح کی اور بھی قرآن کریم کے اندر بے شمار مثالیں موجود ہیں. بے شک. اللہ عالم. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت فرمائے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ واضح کیا کہ قرآن کریم کے اندر تناقض اور تعارض کسی جگہ پہ بھی نہیں پایا جاتا. اگر کسی ایسے شخص کو جو کہ لا علم ہے یا جاہل ہے یا پھر وہ باقاعدہ اعتراض کرنے والا ذہن لے کر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے, نقص تلاش کرتا ہے, تو وہ اس کا اپنا قصور ہے, نہ کہ اس قرآن کے اندر کوئی نقص اور تعارض ہے. آپ کا اس حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.